آج ارحم کی سالگرہ تھی۔ کمرہ رنگ برنگے غباروں اور چمکدار روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ رشتہ دار اور دوست احباب سبھی اس کی سالگرہ میں شریک تھے۔ اسی دوران ارحم کی خالہ نے اسے ایک خاص تحفہ دیا، ایک خوبصورت گڑیا جس کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں تھیں، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ رات کے وقت ارحم نے گڑیا کو اپنی میز پر رکھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، کمرے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ جھٹ سے اٹھا، مگر کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے لگا کہ یہ اس کا وہم ہوگا، مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ اگلی صبح جیسے ہی ارحم کی آنکھ کھلی، اس کی نظر فوراً میز پر گئی، مگر گڑیا وہاں نہیں تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر نیچے جھکا اور زمین پر پڑی گڑیا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ رات میں دروازہ بھی بند تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ اگلی رات ارحم سونے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اسے لگا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے دھیان دیا، یہ آواز گڑیا کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ٹارچ جلائی، مگر جیسے ہی کمرے میں روشنی پھیلی، ہر چیز خاموش ہو گئی۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا گڑیا واقعی کچھ کہہ رہی تھی؟ اگلی صبح ارحم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جب اس نے کمرے کے فرش پر چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان دیکھے۔ نشان سیدھے دروازے تک جا رہے تھے، مگر یہ کس کے تھے؟ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو نہیں تھا۔ ارحم کا ذہن چکرا گیا۔ ارحم نے جلدی سے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، مگر ماں ہلکا سا مسکرا کر بولی، بیٹا، یہ سب تمہارے دماغ کا کھیل ہے۔ رات کو زیادہ کہانیاں مت سنا کرو۔ مگر ارحم جانتا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس رات ارحم نے غور سے گڑیا کو دیکھا اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ گڑیا کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ چوڑی ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی بات پر خوش ہو۔ یہ محض ایک اتفاق تھا یا پھر کچھ اور؟ آدھی رات کے وقت ارحم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور جیسے ہی اس نے گڑیا کی طرف دیکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ گڑیا نے آہستہ آہستہ اپنا سر موڑ کر سیدھا ارحم کی طرف دیکھا تھا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلنے والی تھی، مگر آواز اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اگلے دن ارحم نے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا، مگر وہ سب ہنسنے لگے۔ ارحم، یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا یا پھر حقیقت کچھ اور تھی؟ اس رات جب ارحم گہری نیند میں تھا، اچانک اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور سرگوشیوں کی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کون تھا؟ ارحم نے دیوار پر ایک سایہ دیکھا، مگر یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا۔ یہ حرکت کر رہا تھا، سانس لے رہا تھا
جیسے اسے دیکھ رہا ہو۔ گڑیا ایک طرف بیٹھی تھی اور ارحم کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ ایک پل کے لیے کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور جیسے ہی روشنی واپس آئی، گڑیا کی نیلی آنکھیں سرخ روشنی سے چمکنے لگیں۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ گڑیا عام نہیں تھی۔ ارحم نے ہمت کی اور گڑیا کو اٹھا کر باہر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر جب وہ واپس آیا تو گڑیا پھر اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے گڑیا کو ایک بار پھر اٹھایا، گلی میں پھینک دیا اور مڑ کر بھاگنے لگا۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، ایک ہلکی سرگوشی سنائی دی، میں واپس آؤں گی۔ کئی دن بعد جب ارحم بستر کے نیچے سے کچھ نکالنے لگا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی گڑیا اپنی پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ کیا یہ اختتام تھا یا کچھ اور باقی تھا؟